حضور تو پہلے ہی رنجیدہ تھے، دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بلا کر میرے قریب لے کر آؤ، ابھی تو داڑھی کے اندر سے پانی گر رہا ہے، ابھی تو زلفوں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، فرمایا کیوں پریشان ہو، خوش نہیں ہوتے؟ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اللہ نے تمہیں کلمہ عطا فرما دی۔ یہاں کے لوگ پتھر دل ہو گئے، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ درختوں کے پتے آپ نے چبا لیے، قید و بند کی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کر لیا۔ میرے نبی اب حکم آ گیا مدینے کے اندر چلے جائیں، وہ لوگ آپ کی قدر فرمائیں گے۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب چلیے یہاں سے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے اندر اعلان کر دیا گیا، کچھ وہ تھے جو کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، کچھ وہ تھے جو دیدار کرنے کے لیے آئے، کچھ زیارت کرنے کے لیے آئے، جنہوں نے دور سے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، ایمان کی حالت کے اندر آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان بن گئے، یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے اتنا پیارا چہرہ دنیا کے اندر جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اتنا شریف انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے، آپ کا کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے۔ فرمایا آقا آپ کو مکہ کے اندر بڑے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آقا اب آپ مدینے میں آ گئے، یہ مدینے کے لوگ وفا کر کے دکھائیں گے، آپ کے دامن کو پکڑ کے دکھائیں گے، اپنی جانیں آپ کے قدموں پر نچھاور کر کے دکھائیں گے۔ میرے آقا کسی چیز کی تمنا ہو ہمیں بتا دیجئے، کسی چیز کی طلب ہو رہی ہو ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری طلب کوئی نہیں، صرف اتنی سی بات ہے، یہ دین ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچ جائے۔ میں اللہ کا نبی تو یہی خواہش لے کر دنیا کے اندر آیا۔ دائیں بائیں لوگوں کا رش لگ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب جمع ہو گئے۔ جتنا 23 سال کے عرصے کے اندر، 13 سال کے عرصے کے اندر قرآن اترا، اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کر سنا دیا، صحابہ کرام نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ جب ان کی جماعت قریب آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں تو ایمان مل گیا، تمہیں تو ایمان کی دولت مل گئی، لیکن وہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے سردار جو اپنی قوم کے نمائندے بنے ہوئے، ان کے پاس دین لے کر کون جائے گا؟ وہ تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اپنے دربار کے اندر بلایا، وہ قتل کرنے کو عیب نہیں سمجھتے، وہ خون بہانے کو عیب نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دین کی دعوت ان کے پاس لے کر نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، خطوط کا آغاز کر دیا گیا۔ خط کس وجہ سے لکھا جا رہا ہے؟ صرف دین پھیل جائے، صرف دین کو تقویت مل جائے، صرف ایمان میری امتیوں کے سینے کے اندر اتر جائے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھوایا، ایک خط لکھوایا گیا سمامہ بن اسال کے نام سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دیوانوں میرا نام لکھ دیا گیا، میری نبوت کا ذکر کر دیا گیا، میرے یاروں کا نام لے دیا گیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس خط کے اندر کر دیا گیا۔ جاؤ میرے دیوانوں جا کر اسے پڑھ کر سنا دو۔ ایک صحابی جلدی میں روانہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط اٹھا لیا، سمامہ کے دربار کے اندر چلا گیا۔ دربار لگا ہوا ہے، دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے، عزت ہو رہی ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ صحابی بھی ان کے درمیان میں چلا گیا، فرمایا اپنا کام کرنے کے لیے کوئی نہیں، اپنا منصوبہ بنانے کے لیے کوئی نہیں، میں تو اللہ کے نبی کا خط لے کر آیا۔ اس نے پورے دربار کے اندر درباریوں کو بلا لیا، پڑھنے والوں کو بلا لیا، اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد کہنے لگا مجھے پڑھ کر تو سناؤ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ سناؤ نا، بڑے آدمی کی طرف سے آیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار بناتا ہے، بتاتا ہے، تو خط کے اندر کوئی انوکھا ہی لکھا ہے نا،
پڑھ کر سناؤ۔ جب وہ خط پڑھ کر سنایا گیا، اس کے اندر کہا گیا محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ خط تمہارے پاس پہنچا ہے۔ اس کے اندر میں بتا رہا ہوں اب نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں جو تمہارے پاس آ چکا ہوں، میری نبوت کو تسلیم کرو، گواہی دو میرے نبوت کی، آؤ میرے قدموں میں بیٹھو، دنیا کی آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ بادشاہ اتنی جلدی آ جائے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اپنا۔ اس نے وہ خط پکڑا اور اپنے اسی دربار کے اندر اسے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ نبی کا خط پھاڑا جائے کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور اس نبی کا خط جو ماں کے پیٹ سے ہی ایک امت کے لیے تڑپ لے کر دنیا کے اندر آیا ہو، جو اپنے امتیوں کے لیے ایک فکر لے کر آیا ہو، جب انہوں نے وہ خط پھاڑا، صحابی جو قاصد بن کر گیا واپس آیا، حضور ماننا تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو خط کو، بادشاہوں کا خط ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے وہ اسے سینے کے ساتھ لگاتے، پیشانی کے ساتھ لگاتے، حضور آپ کے تو خط کا بھی انہوں نے ادب کرنا معیوب سمجھا ہے، اسے ٹکڑوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ حضور کا دل دکھا، پریشان ہوئے۔ اسی خط کے اندر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اسی خط کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اسی خط کے اندر اللہ کی وحدانیت لکھی ہوئی ہے۔ کبھی سگے چچا کے ہاتھ کا پتھر لگا، غصہ نہیں آیا؟ اوکاز کی بستی کے اندر لوگ پتھر جھولی کے اندر لے کر پھرتے تھے، مارتے تھے، غصہ نہیں آیا کبھی بھی؟ لیکن آج جب بے حرمتی ہوئی، حضور نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ یہ جہاں ملے قتل کر دو، جہاں ملے، جس حالت میں ملے قتل کر دو، اسے بخشنا نہیں ہے تم نے۔ یہ بھی بڑا چلاک تھا، پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے لیکن بخشتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے۔ ہائے اللہ اکبر! جسے اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہے اسے پھر بہانہ بنا کر ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، فیصلے زمین پر نہیں، فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے جہاں ملے قتل کر دو، اور اللہ کی مشیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہ نکلا اپنے گھر سے، عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہتا تھا، قربانیوں کے جانور اس نے اپنے ساتھ لیے، اور رات کے اندھیرے میں نکلا، دن کے وقت نہیں نکلا، رات کے اندھیرے میں نکلا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا میرے یارو خیال کرنا، یہ مدینے کی آبادی کوئی زیادہ کوئی نہیں، ہزاروں لاکھوں کے اندر کوئی نہیں، فرمایا ایمان والے کلمہ والے ابھی ان کی تعداد بہت کم ہے، کوئی ایسا نہ ہو رات کا فائدہ اٹھا کر ان کو کوئی تکلیف پہنچا دے، ان کے اوپر کوئی حملہ کر دے، کوئی جنگ کرنے والا ہمارے اوپر آ کر نمودار نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے کے چاروں اطراف کے اندر چلے جاؤ، تم نے پہرہ داری کرنی ہے، تم نے حفاظت کرنی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہم چلے گئے، مدینے کے اندر گشت کا آغاز ہو گیا، کبھی دائیں طرف چلے گئے، کبھی بائیں طرف چلے گئے، کبھی اگلی گلی میں، کبھی پچھلے بازار میں، انہوں نے چکر کا آغاز کر دیا۔ فرمایا رات کے وقت میں جب تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا، یہ سمامہ بن اسال بھی نکلا، یہ وہاں سے نکلنے لگا، صحابہ کرام کی نظریں بڑھ گئی، ایک صحابی نے آواز دے کر دوسرے صحابی کو بلا لیا، وہ دیکھو پتہ نہیں کون ہے، رات کے اندھیرے میں جا رہا ہے، پتہ نہیں کسی کو نقصان پہنچا دے، کسی کو تکلیف پہنچا دے، یا کسی کے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہو، یا کوئی مسافر ہو جسے مدد کی ضرورت ہو۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، ننگی تلواروں کو نکال لیا گیا، اسے جا کر دیکھا وہ مسلمان کوئی نہیں، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، رات کے اندھیرے
گھیرے کے اندر منہ چھپایا ہوا ہے، مدینے کی بستیوں کے اندر سے نکل رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے حوالہ ان کا سامنا کر لیا، مختصر سی لڑائی ہوئی، کوئی قتل کوئی نہ ہوا، خون کے بہانے سے بچ گئے۔ صحابہ اکرام نے ان کو گرفتار کیا، دونوں بازوؤں کو باندھ لیا گیا، لے کر مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ ادھر رات کا وقت ہے، صحابہ اکرام نے فرمایا تیرا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، تیرا فیصلہ کوئی چودھری نہیں کر سکتا، تیرا فیصلہ کوئی وڈیرا نہیں کر سکتا۔ فرمایا صبح کا وقت ہوگا، آمنہ کا لال آئے گا، پوچھ گچھ ہوگی، تیرے حالات کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کون ہے، تو کہاں کا رہنے والا، تو کہاں سے چل کر آیا، اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام نے لا کر مسجد کے ستونوں کے ساتھ اسے باندھ دیا، اسے وہاں پر کھڑا کر دیا گیا۔ صبح نماز کا وقت ہو گیا، حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، سامنے آپ کی نظر پڑی، حضور مسکرانے لگے، صحابہ اکرام کو بلا لیا، فرمایا میرے دیوانوں، میرے پروانوں، میرے مستانوں، مجھے بتاؤ یہ اسے گرفتار کر کے کون لایا، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں لگانے والا کون ہے، اسے باندھنے والا کون ہے، اسے پکڑنے والا کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا حضور رات کا فائدہ اٹھا کر نکلنا چاہتا تھا، ہم نے اسے گرفتار کیا، فیصلہ آپ فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا تم جانتے بھی ہو کسے گرفتار کر کے لائے ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ جہاں بھی مل جائے اسے قتل کر دینا، یہ وہی سردار ہے جس نے میرے خط کو پھاڑا تھا۔ لیکن آج حضور کو غصہ کوئی نہیں آیا، حضور جلال کے اندر نہیں آئے، حضور روب کے اندر نہیں آئے، انہیں دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا دربار کوئی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر یہاں پر آ گئے ہو پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی تمہارے لیے بہتری فرمائے گا۔ ہمارے پاس ایسا بندہ ہے، ہم سب سے پہلے ٹکا کے گالیاں دیں، ٹکا کے پہلے لپڑ تھپڑ تماچے ساری چیزیں، اس کے بعد پھر پوچھتے پتہ کیوں آیا، پرانا دشمن، پرانا باغی، پرانا مجرم، ہاتھ لگائے تو زندگی بھر کی قضائیں تو لٹا لیں نا آج۔ لیکن حضور ایسا نہیں کرتے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہنم کے لیے رحمت تھے۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، یہ جہنم سے بچیں اور جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ اسے دیکھا وہ ستون کے ساتھ بندھا ہوا، حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، نماز پڑھانے دے مجھے۔ جب نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کو فرمایا تمہارے گھروں میں کسی کے گھر میں کھانا بنا ہوا ہے؟ بتا، ایک طرف وہ جو خط پھاڑ رہا ہے، دوسری طرف یہ مہمان نوازی، کہ تمہارے گھر میں کسی کے پاس کوئی کھانا بنا ہوا ہے؟ اب ان کے گھروں میں فقر و فاقہ ہوتا تھا، بیچارے غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، کاروبار تھوڑی کرتے تھے، ساری دیہاڑی بس اللہ کی یاد میں، اتنا کمایا جس سے ایک دن گزر گیا، بس اگلے دن کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ ازواج مطہرات کے گھر میں گئے، کچھ ہے ہوگا جی، اتنی روٹیاں پڑی ہیں گھر میں، اونٹنی آئی ہوئی تھی، حضور خود گئے، اونٹنی کا دودھ نکالا، پیالے کے اندر ڈالا، جو روٹیاں تھی اٹھا کر لائے، دودھ کا پیالہ اس کے سامنے پیش کیا، کب بھول جا جو تم نے کیا تھا، اب ہمارے مہمانوں کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ اسے جتنا جی چاہتا تھا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے اس بندے نے ایک دن کے اندر 21 روٹیاں کھائی، 21 روٹیاں کھائی اور 3 پیالے دودھ کے پی گیا، کہ خوراک بھی زبردست ہوتی تھی بھائی۔ اسے قریب بٹھا کر بڑی محبت کی باتیں کی ہیں، بڑے پیار کے ساتھ اسے سمجھایا۔ پہلا دن تھا، وہ ستون کے ساتھ بندھا ہوا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتا تو نے ہمیں کیسا پایا؟ وہ نظریں اٹھا کر آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا قبول کرنا نہ کرنا تیری بات کی بات ہے،
نظروں کے ساتھ نظریں ملا، میرا چہرہ دیکھ، مجھے دیکھ تو لیک، مرتبہ میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی نے جب بار بار مخاطب فرمایا، اس نے اپنی نظریں اٹھائی ہے، اللہ کے نبی کو دل بھر کے دیکھ لیا، اس کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں میری بات کو سن لیجئے، اس وقت اگر روئے زمین پر میں سب سے زیادہ نفرت کرنے والا تو وہ آپ کی ذات ہے، میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرنے والا، میں سب سے زیادہ آپ سے بھاگنے والا۔ اور دوسری بات عرض کر دی ہے، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ کا یہ شہر مدینہ جس کو آپ نے مدینہ کا نام لے دیا، جس کو آپ نے شہر مدینہ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول میری بات یہ ہے، یہ شہروں کے اندر سب سے زیادہ برا شہر ہے، میں اس کی تعظیم کوئی نہیں کرتا، میں اس کی تکریم کوئی نہیں کرتا، اللہ کے نبی میں اس شہر کا اکرام کوئی نہیں کرتا۔ ایک طرف پاک پیغمبر کی توہین سامنے کی جا رہی ہے، آپ کے شہر کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہونا، جو تمہارے دل کے اندر ہے کہتے ہوئے چلے جاؤ۔ اس نے کہا آقا اگر آپ قتل کریں گے یاد رکھیے میرے قتل کرنے کے بعد بہت سارے لوگ آئیں گے جو آپ سے انتقام کی زد کے اندر آئیں گے، میرا قبیلہ آئے گا، میرے خاندان کے لوگ آئیں گے، یہاں پر جنگ بن جائے گی، لوگوں کا خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات اگر آپ مجھے معاف کر دیں، میرے اوپر احسان کر دیں، فرمایا یا رسول اللہ میں وہ انسان ہوں جو احسان کو یاد رکھنے والا، ساری زندگی آپ کے احسان کو نہیں بھلاؤں گا۔ تیسری بات اس نے عرض کی ہے اگر مال آپ کو چاہیے، دولت آپ کو چاہیے، آپ کے سپاہیوں کو میں نے قتل کیا، آپ کے صحابہ کو میں نے قتل کیا، قصاص کے اندر مال کا مطالبہ کرنا ہے مجھ سے کر لیجئے، میں آپ کو مال بھی لا کر دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم مال کے بھوکے کوئی نہیں، ہم عزت شہرتوں کے بھوکے کوئی نہیں، جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ ہماری تمنا تو صرف اتنی سی ہے اے کاش تو کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جائے، جہنم سے بچ کر سیدھا جنت میں جانے والا بن جائے۔ پتہ اتنے پیار محبت سے کون سمجھاتا ہے کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، پھر اسے وہی کھانا کھلایا پیٹ بھر کے، دودھ پلایا، پھر حضور نے فرمایا کہ اب بتا کیا کہتا ہے، مجھے کیسا پایا، کیسا پایا مجھے؟ اس نے وہی باتیں دہرائی، آپ کا شہر نعوذ باللہ شہروں میں سب سے زیادہ برا، دنیا میں اگر میں کسی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات ہے، ساری باتیں وہی دہرائی۔ حضور پھر مسکرا کر پھر چلے گئے۔ تیسرا دن حضور نے فرمایا اب تو دل نرم ہو چکا ہوگا بھائی، 3 دن ہو گئے، نہ کوئی لپڑ مارا، نہ کوئی تھپڑ مارا، نہ کوئی تماچا مارا، نہ کوئی تانا دیا، اب تو تیسرا دن نرم ہو چکا ہوگا، وہی باتیں دہرائی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی باتیں دہرائی، لیکن آج چہرے کے اوپر مسکراہٹ کوئی نہیں، آج پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے۔ آج تیسرا دن، آج نتیجہ سامنے آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں ہے میری دعوت کو قبول کرے یا ٹھکرا دے گا۔ اللہ کے نبی نے تیسرے دن بھی سمجھایا، اس نے وہی باتیں ذکر کیا، آپ کی توہین کر کے چلا گیا، آپ کے شہر مدینہ کی توہین کر کے چلا گیا۔ آج اللہ کے نبی کا دل بھر آیا، آنکھوں کے اندر آنسو تیرنے لگ گئے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا میرے صحابہ تم اسے گرفتار کر کے لائے، میں نے بھی پروگرام بنایا اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن یہ ہمارا مہمان بن گیا۔ فرمایا 3 دنوں سے زیادہ وقت گزر گیا، اب اور زیادہ زور زبردستی کوئی نہیں، اور زیادہ ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو، یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جہاں جانا چاہے اسے جانے دو۔ صحابہ کرام نے فرمایا بعض صحابہ وہ تھے جو حیران ہو گئے، اللہ کے نبی نکلے گا پھر صحابہ کو قتل
قتل کرے گا، پھر مسلمانوں کو تنگ کرے گا، پھر مسلمانوں کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فیصلہ زمین پر نہیں، فیصلہ آسمان پر ہوا کرتا ہے، میں تو کسی زندگی کے مالک کوئی نہیں، اسے جانے دو۔ آزاد کر دیا گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر چلا تھا، مسجد نبوی کے پیچھے کی طرف چلا گیا، وہاں جا کر دیکھا چھوٹا سا پانی کا تالاب بنا ہوا ہے، اسی پانی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ صحابہ اکرام نماز کا وقت قریب آ گیا، انہوں نے جیسے کیسے وضو کر لیا، یہ بھی پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے لگ گیا، پھر چل کر اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ ادھر صفیں سیدھی ہونے کے قریب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں آزاد کر دیا گیا، تمہیں چھوڑ دیا گیا، تمہارے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں، تم چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اپنی مرضی کے ساتھ آیا تھا، اپنی منمانی کرتے ہوئے آیا تھا، دندناتے ہوئے آیا تھا، 3 دنوں تک آپ کی مہربانیوں کو دیکھا، آپ کی شفقتوں کو دیکھا، یا رسول اللہ اب جانے کا دل نہیں کرتا۔ اے اللہ کے حبیب اسی وقت کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے۔ ہم جلد بازی کرتے ہیں، حضور انتظار کرتے تھے، کبھی کبھی نتیجہ آنے میں سال لگ جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔ 3 دن ستون کے ساتھ بندہ رہا، نہیں رویا۔ آج جب غسل کر کے لباس پہن کر آیا نا، آج رو رہا تھا، اب رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ سماما رو رہا ہے، آنکھوں کے اندر آنسو تیر رہے۔ حضور تو پہلے ہی رنجیدہ تھے، دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بلا کر میرے قریب لے کر آؤ، ابھی تو داڑھی کے اندر سے پانی گر رہا ہے، ابھی تو زلفوں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، فرمایا کیوں پریشان ہو، خوش نہیں ہوتے؟ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اللہ نے تمہیں کلمہ عطا فرما دیا، نہ جانے کہاں بھٹکتے رہتے ہیں، اللہ نے مہربانی عطا فرمائی ہے، شکر ادا کرو۔ بغیر کلمے کے دنیا سے نہیں گیا، بغیر ایمان کے دنیا سے نہیں گیا۔ اس نے جب یہ سنا فرمایا آقا پریشان اس بات کے اوپر ہو، آپ کے صحابہ کو میں نے قتل کیا، مسلمانوں کو میں نے ذبح کر دیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں میرے گناہوں کا مواخذہ کیا جائے گا یا مجھے دنیا کے اندر پکڑ لیا جائے گا۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد آنکھیں برس رہی تھی، شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کر دیا اور فرمایا میرے صحابہ تم گواہ رہنا، اسی کلمے کی برکت سے تیری زندگی کے جو پچھلے گناہ تھے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ ہمیں کیا پتہ اللہ نے ہمیں کتنا قیمتی کلمہ دیا ہوا ہے، کتنا قیمتی کلمہ دیا ہوا ہے، پڑھنے میں آسان ہے، وقت نہیں لگتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو نے جب یہ پڑھ لیا ہے نا، اور دوسرے نمبر پر یہاں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، جو کلمہ پڑھتا تھا مسلمان بنتا تھا، حضور اسے پڑھاتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی۔ احادیث کے اندر دونوں طرح ہے، یہاں پر واہدینی پہلے، وہاں پر وعافینی پہلے، دونوں طرح حدیث کے اندر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو عمرے کے ارادے سے نکلا تھا عمرہ کرنے کے لیے اور جانور اپنے ساتھ لے کر آیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے، اب میں عمرہ کروں یا میں واپس چلے جاؤں؟ حضور نے فرمایا جاؤ عمرہ کرو، لیکن اب عمرہ کیسے کرنا ہے؟ شریعت محمدی کے مطابق کرنا ہے۔ جانور اپنے ساتھ لیے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا، یہ پہلا صحابی تھا، یہ پہلا صحابی جس نے مکے کے اندر جا کر وحدانیت کا اقرار عمرے کی صورت کے اندر کیا، اس سے پہلے نہیں تھا، یہ اکیلا تھا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ غلام، یہ صحابی، یہ جانثار مکہ کے اندر داخل ہوا، اور مکہ کی حدود کے اندر داخل ہونے کے بعد زبان کے اوپر اس کے کلمات آ گئے، لبیک اللہم لبیک،
عرب والے ان جملوں کو نہیں جانتے، وہ ان جملوں کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے، وہ تو 360 بتوں کو مانتے، انہی کے سامنے جھک دے، انہی کی پوجا پاٹ کیا کرتے۔ آج جب اس صحابی رسول نے یہ کلمات پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جملوں کو پڑھتا ہوا چلا گیا، محبت کے انداز میں پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ عرب کے لوگوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کون ہے ہمارے پاس آ کر ان کلمات کو زور سے پکار رہا ہے؟ یہ کسی کو اجازت کوئی نہیں، یا تو اسے قتل کر دیا جاتا، یا اسے قید کر لیا جاتا، یا اپنی حدود کے اندر سے اسے نکال دیا جاتا۔ صحابی کہتا میں چلتا ہوا چلا گیا، یہ خانہ کعبہ کے قریب آ گیا، اپنے طواف کا آغاز کر دیا، زبان کے اوپر وہی کلمات جاری ہے۔ فرمایا عرب کے لوگ باہر نکل آئے، کچے پکے مکانوں کے لوگ دوڑتے ہوئے قریب آ گئے۔ انہوں نے کہا کون ہے اتنا جرت مند انسان جو ایسے کلمات کے ساتھ پکار رہا ہے، جن کلموں کے اوپر پابندی لگائی گئی، جن ناموں کے لینے کے اوپر پابندی لگائی گئی، یہ کون ہے جو ایسے بے عالم کے اندر پکار رہا ہے جسے اپنی زندگی کا ڈر کوئی نہیں، اپنی زندگی کا خوف کوئی نہیں۔ فرمایا عرب کے سارے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، ایک کونے کے اندر ایک نوجوان آ گیا، اس نے اپنے تیر کمان کو سنبھالا، اپنے تیر اس کے اندر لگایا، قریب تھا وہ صحابی کے اوپر حملہ کر دیتا۔ سردار قریب آ گئے، انہوں نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عام انسان کوئی نہیں، یہ سردار بھی ہے، یہ بادشاہ بھی ہے، کئی ریاستوں کے اندر اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر اسے قتل کر دیا گیا، اگر اسے ذبح کر دیا گیا، ان کی بستی کے اندر سے جو غلہ آتا ہے، ان کی ریاستوں کی طرف سے جو ہمارے لیے تجارت آتی ہے، وہ ساری کی ساری آنا بند ہو جائے گی۔ صحابی رسول نے فرمایا تم مجھے مارو یا مجھے چھوڑ دو، لیکن میں اقرار کر رہا ہوں اگر تم اس رسول کا کلمہ نہیں پڑھو گے، ہماری بستی کے اندر تمہارے اندر ایک قافلہ بھی نہیں آئے گا۔ بستی کافروں کی ہے اور وہ کھڑے ہو کے کیا کر مارنا مار دو، لیکن یاد رکھو ہمارے اندر سے تمہارے لیے کوئی قافلہ نہیں آئے گا، کوئی تجارت کا قافلہ نہیں آئے گا، کوئی مال نہیں آئے گا۔ قبیلہ حنیفہ بڑا قبیلہ تھا یار، اور یمامہ کے اندر وہ بڑی ایک بستیاں تھی، تو اس نے کہا یاد رکھو ہم تجارت بند کریں گے، تم بھوکے مرو گے، غربت تمہارے اوپر آئے گی، قحط تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، یا تو اس آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھ سکتے، کہ نہیں پڑھتے تمہاری مرضی ہے۔ اس نے عمرہ کیا، جانور اللہ کے نام پر ذبح، وہاں سے نکلا یہ واپس، یہ چلا گیا۔ جب یہ اپنی بستی کے اندر گیا تو اس نے جا کر فیصلہ سنایا، کہا کہ لوگوں ہماری بستی کا کوئی بھی تجارتی سامان مکہ کے اندر نہیں جائے گا۔ اس نے کہا کوئی نہیں بھیجے گا اپنا سامان۔ کب وقت گزرا، مکہ کے اندر لوگ بھوک سے مرنے لگے، قافلہ سارا ادھر سے ہی آتا تھا، بھوک سے مرنے لگے، بچے نڈھال ہو گئے، ان کے بوڑھے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، اب خط کس کو لکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اے آمنہ کے لال آپ نے ہمارے بڑے بوڑھوں کو برا بھلا کہا، ہم نے برداشت کیا، آپ نے ہمارے جوانوں کے لیے اپنی فوج بنائی، انہیں کبھی بدر کے اندر کبھی احد کے اندر قتل کروایا، ہم نے برداشت کیا، اب یہ کیا ضد ہے؟ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بند کرتے ہو۔ لیکن کاش کہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، اللہ کی قسم۔ اس نے پتہ کیا کہنا تھا؟ تمہیں یاد ہے وہ 2.5-3 سال کا عرصہ جب تم نے شیب ابی طالب کے اندر ہمیں قید رکھا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا تم نے میری بچیوں کے اوپر بھی ترس نہیں کیا تھا، میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے تڑپتی رہی، یہی کہتی رہی کہ ابا ہمارے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ حضور جاتے تھے درختوں کے پتے چن کر لاتے، کہا بیٹیو یہ کھا لو، اللہ کا قرآن پڑھ کر سنو۔ تو ایسے ماں باپ ہی نہیں ہے، نہ ایسی اولاد ہے بھائی۔ کہ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی ضد ہے؟ اب اس طرح ہمیں مارو گے؟ اللہ کی قسم تاریخ شاہد ہے،
حضور نے ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ نہیں کہا کہ ہم تم سے بدلہ لے رہے ہیں۔ ایک جو آج بولنے کا موقع تھا آج بول سکتے تھے، آج کہنے کا موقع تھا کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے آخر میں خط کے اندر لکھا، ہمیں پتہ ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مہربان بھی آپ ہی ہیں، شفیق بھی آپ ہی ہیں، رحم کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ حضور نے خط لکھا، سمامہ کی طرف بھیجا، اسے کہا کہ میرے دیوانے، جو تم نے مکہ والوں کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کیا وہ ختم کرو، ہم کسی کا دشمن نہیں ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھے تو ان کی مرضی، نہ پڑھیں تو ہم انہیں برا بلا نہیں کہتے، چھوڑو ان کے حال کے اوپر۔ اس حال میں جب انہی مکہ کے سرداروں نے دوسرے لوگوں کو تیار کیا کہ حضور کے بیٹیوں کو طلاق دو، اس حال میں جب حضور کی پیاری بیٹی پانی کا پیالہ لے کر کھڑی تو داڑھی کا کھینچ کر حضور کے چہرے کے اوپر تماچے برسائے جا رہے تھے، اس حال میں جب حضور کی کمر مبارک کے اوپر گھٹنا مار کر آپ کو زمین کے اوپر بٹھایا جا رہا تھا، پھر ایک کافر آگے بڑھتا ہے، تھوک منہ کے اوپر ڈالتا ہے، گرد و غبار منہ کے اوپر پڑتی ہے تو کیچڑ بن جاتا ہے، اس حال کے اندر ساری چیزیں یاد ہیں۔ کیا فرمایا؟ سمامہ ان کے حال کے اوپر رحم کر، تجارت ان کے اندر بھیجو، اپنا سامان بھیجو۔ سامان آنا جانا شروع ہوا۔ اللہ کی قسم تلوار سے وہ لوگ اتنے نرم نہیں ہوئے جتنے حضور کے اخلاق نے ان کو نرم دل کر دیا تھا۔ پورے لوگوں کو فتح کر چکے تھے۔